اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ قل ربی زدنی علما۔ اے اللہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں صاحبان علم کا خوف اور عبادت کرنے والوں کا خشوع و خضوع اور خلوص رکھنے والوں کی عبادت اور خشوع رکھنے والوں کا اخلاص قلب اور توکل رکھنے والوں کا یقین اور بزرگ مرتبہ لوگوں کی کامیابی اور ذکر الہی کرنے والوں کا غور و خوض۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ انسان کا بنیادی فرض یہ ہے کہ اپنے نفس کو بے نیازی کی تربیت دے اور طمع کا شکار نہ ہو۔ اس کے بعد کوئی پریشانی آ جائے تو صبر کو اختیار کرے اور ہر ایک سے فریاد نہ کرے کہ اس کی نگاہ میں ذلیل ہو جائے، اور جب بولنے کا وقت آئے تو فکر کو زبان پر حاکم بنائے اور زبان کو نفس کا حاکم نہ بنا دے کہ جو چاہے کہنا شروع کر دے۔ ریسپیکٹڈ اسٹوڈنٹس، آج مورخہ 3 جمادی الثانی 1442 ہجری 17 جنوری سن 2021 بروز اتوار۔ اللہ رب العزت کی خاص رحمت سے آج ہمارا موضوع دا کرمنل جوڈیشل سسٹم آف پاکستان پارٹ 16 ہے، اور انکوائری اور ٹرائل اس کا لیکچر نمبر 2 سے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ کل ہی آپ لوگوں سے کافی بات چیت ہوئی، اکثر آپ لوگوں کے سوالات تھے جن میں مشترکہ سوال ایک ہی تھا کہ سر پرسونا ڈیزگنیٹا کیا ہے، اسے ذرا ڈیفائن کر دیں۔ اور ایک میرے بھائی نے اپیل کا پوچھا، کرمنل اپیل کن حالات میں ہوتی ہے، تو میں نے بھائی کو جواب میں بتا دیا تھا کہ تھوڑا سا نا اگر مہربانی کریں تو انتظار سے کام لیں، صبر سے۔ بیٹا انشاءاللہ تعالی بہترین طریقے سے کوشش کروں گا ایک ایک چیز کی وضاحت کرنے کی۔ اب ہمارا مین اصل چیز تھی پرسونا ڈیزگنیٹا، انکوائری، ٹرائل۔ اب انکوائری اور ٹرائل میں کچھ ایسے معاملات آ گئے، آپ آسان زبان میں کہہ سکتے ہیں نہ چاہتے ہوئے، کہ ہمیں خالصتاً کرمنل پروسیجر کوڈ کی روح میں جانا پڑا۔ پھر اور چیزیں ہم پر آشکار ہوئیں، جن میں کل کے لیکچر میں میں نے آپ لوگوں کو کچھ اختیارات بتائے تھے مختلف عہدہ داران کے، جن میں ہمارے ایریا مجسٹریٹ صاحب تھے، علاقہ مجسٹریٹ جسے کہتے ہیں، ایس ایچ او صاحب، اور ریونیو ہیرارکی میں ہمارے پٹواری صاحب۔ اب بات مین اصل ہو رہی تھی، اب یہ دیکھیں نا، ایک آپ لوگوں کے سامنے بیٹا
سلائڈ گزری ہے کینسلیشن رپورٹ، کینسلیشن آف ایف آئی آر. ایف آئی آر کی کینسلیشن کا آرڈر کر دینا کس کا اختیار ہے؟ یہ ہماری ساری باتیں ہیں. انکوائری کو الحمدللہ اچھے طریقے سے دیکھا، ٹرائل کو بھی دیکھا، ٹرائل کی ڈیفینیشن بھی بہترین طریقے سے پڑھنے کی کوشش کی، لیکن پرسونا ڈیزگنیٹا پہ ہم رک گئے، سوالات بھی آ گئے، اور انتہائی اہمیت کی حامل ہے یہ تعریف اور یہ عہدہ پرسونا ڈیزگنیٹا کا، کہ اب دیکھیں نا سی آر پی سی کی سکیم دیکھیں، کرمنل کوڈز سیکشن 6 میں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ سی آر پی سی کی تابع آنریبل ہائی کورٹ اور دیگر عدالتوں کے علاوہ، کرمنل کورٹس ہیں نا دیگر عدالتیں جس میں ہماری سی این ایس اے کی ہو گئی منشیات انسداد منشیات والی عدالت، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہو گئی، اینٹی کرپشن کی عدالت ہو گئی، اسپیشل کورٹس بیسائڈز دا ہائی کورٹ اینڈ ادر کورٹس، آنریبل ہائی کورٹ کے علاوہ اور ادر کورٹس کے علاوہ بیٹا دو اقسام کی عدالتیں ہیں، کورٹ آف سیشن اور کورٹ آف مجسٹریٹ. اب دیکھیں نا اس بات کو تھوڑا سا مزید وضاحت کے لیے کائنڈز آف مجسٹریٹ لکھ دی، آپ لوگوں کے سامنے سلائیڈ ہے. اب یہ دیکھیں سبارڈینیٹ سلیش جوڈیشل مجسٹریٹ سیکشن 12 آف سی آر پی سی، پھر کرمنل کوڈ سیکشن 6، وہی جو وضاحت آپ لوگوں سے کر رہا ہوں. کرمنل کوڈ ہو گئی ہماری مجسٹریٹ فرسٹ کلاس، مجسٹریٹ کلاس 2، مجسٹریٹ کلاس 3. اب ہمارے پنجاب میں مجسٹریٹ فرسٹ کلاس ہی ہیں. مثال کے طور پر جو ہمارے نئے جج صاحبان کی ریکروٹمنٹ ہوتی ہے، جو ہی وہ حلف لیتے ہیں اس کے 2-4 دنوں بعد آنریبل ہائی کورٹ انہیں اختیار تفویض کر دیتی ہے مجسٹریٹ فرسٹ کلاس کا. پھر جب یہ لوگ پوسٹنگ ہوتی ہے ان کی پلیس آف اسٹیشن پر، پھر آنریبل ڈسٹرکٹ سیشن جج صاحب ان کو کوئی تھانہ بھی الاٹ کر دیتے ہیں، پولیس اسٹیشن کی ایلوکیشن ہو جاتی ہے. اب اس کے ساتھ ہم نے اسپیشل جوڈیشل مجسٹریٹ بھی دیکھنا ہے، سیکشن 14 ہے سی آر پی سی کا ایس جے ایم. یہ کیا ہوتا ہے، کن حالات میں ہوتا ہے؟ بیٹا یہ جو ہمارے اسپیشل لاز ہے نا، جیسے امینڈنگ آرڈیننس ہے ہمارا اسلحہ کا قانون، کسی سے اسلحہ برآمد ہو گیا، اور ہمارا ساؤنڈ سسٹم کا قانون ہو گیا پنجاب کا 2015 والا، اور رہائش والا قانون ہو گیا ریزیڈنسی والا. فوجداری قانون ہے کہ اگر کوئی مالک مکان ایگریمنٹ کرتا ہے کسی کرایہ دار کے ساتھ، اسے بٹھا دیتا ہے، متعلقہ پولیس اسٹیشن انفارمیشن نہیں دیتا، ان حالات میں ایس جے ایم کا کام ہوتا ہے. سیشن جج صاحب اسپیشل کسی مجسٹریٹ صاحب کو ایلوکیٹ کر دیتے ہیں کہ آپ نے ایس جے ایم کا کام کرنا ہے. پھر وہ کلاسز بھی بتا دیتے ہیں کہ کون کون سے قوانین کا آپ نے کام کرنا ہے. پھر اپوائنٹمنٹ آف اسپیشل مجسٹریٹس ہے سیکشن 14A. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں پرائس کنٹرول سے متعلقہ، اور بھی بیٹا بہت سارے فوجداری قوانین ہیں. ان فوجداری قوانین کے تابع مجسٹریٹ صاحب کام کرتے ہیں بطور کرمنل کورٹ. اب ہمارا موضوع زیر بحث بالخصوص پرسونا ڈیزگنیٹا. اب اس کا میں نے اردو میں مفہوم دیکھا، شخص عہدیدار. بیٹا آسان اور سادہ الفاظ میں سمجھ لیں. کوئی بھی فرد وکیل صاحب ہیں یا کوئی بھی شخص جب عدالت میں جاتا ہے تو اس کے سامنے جج صاحب بیٹھے ہوتے ہیں. جج صاحب نے سول ورک بھی کرنا ہوتا ہے، فوجداری کام بھی کرنا ہوتا ہے. فوجداری کام اس وقت کرتے ہیں جب کرمنل لا کا میٹر ان کے سامنے ہوتا ہے.
ٹرائل ہوتا ہے یا دیگر فوجداری نوعیت کے معاملات ان کے سامنے آتے ہیں، جب وہ فیصلہ کرتے ہیں تو بطور کرمنل کوڈ کرتے ہیں، ہوتے مجسٹریٹ صاحب ہیں۔ اب سی آر پی سی کے تابع مثال دے رہا ہوں بیٹا، کرمنل ٹرائل کیا انہوں نے، سزا کر دی، اپیل ہے سزا کے خلاف، یا کوئی اور دیگر مسلینیس متفرق کام کیا مجسٹریٹ صاحب نے بطور کرمنل کوڈ، نگرانی میں کرمنل ریویژن میں پارٹی چلی جاتی ہے۔ اب آپ لوگوں کی بالخصوص توجہ مبذول کرانی ہے، آپ لوگوں کی توجہ ایک خاص بیٹا چیز کی طرف لے کے آنا ہے۔ وہ چیز ہے کہ جب وہی جج صاحب مجسٹریٹ صاحب ایک کاروائی کرتے ہیں، مثال دے رہا ہوں بیٹا، کل کے لیکچر میں بھی تھا، کینسلیشن رپورٹ آ گئی، کسی بھی جرم کی ہو سکتی ہے، اخراج رپورٹ جسے کہتے ہیں۔ اب جج صاحب نے اس سے ایگری کر لیا، یا اور ایک آپ مثال سمجھیں، پولیس نے بندہ گرفتار کیا، ملزم، جرم فرض کیا 9C ہے۔ اب جج صاحب نے مجسٹریٹ صاحب نے اس ملزم کو ڈسچارج کر دیا۔ پچھلے دنوں مشہور ہوا تھا، ایک ہمارے بہت ہی محترم جج صاحب، اکثر یہ لیگل لا سے متعلقہ لوگ اس بات کو یقیناً جانتے ہوں گے کہ اس کے خلاف پراسیکیوشن گئی آنریبل ہائی کورٹ میں ریٹ جوسڈکشن میں، جب جج صاحب نے ڈسچارج کر دیا تھا۔ اب ڈسچارج کر دینا ملزم کو یا کینسلیشن رپورٹ سے ایگری کر لینا، یہ مجسٹریٹ کی انہیرنٹ پاور ہے، اور یہ انہیرنٹ پاور مجسٹریٹ صاحب استعمال کرتے ہیں۔ سی آر پی سی میں اس کی کچھ روٹس جو آپ لوگوں کو کل بیٹا کیسلا بتایا تھا، بہادر والا، بہادر ورسز اسٹیٹ، اس ججمنٹ میں بتایا گیا ہے کہ 173 میں اس کی روٹ ملتی ہے اور 190 سیکشن سی آر پی سی کے تابع۔ جب مجسٹریٹ صاحب اپنا یہ اختیار استعمال کرتے ہیں، اس وقت بطور پرسونا ڈیزگنیٹا ہوتے ہیں، تو وہ انڈر دا اسکیم آف سی آر پی سی ان کا یہ آرڈر نہ اس میں اپیل ہو سکتی ہے نہ ریویژن ہو سکتی ہے۔ اب ہماری سیشن کورٹ ہے، اب یہ اس کی ماتحت عدالت ہے، کورٹ آف مجسٹریٹ، لیکن جب مجسٹریٹ صاحب بطور پرسونا ڈیزگنیٹا پروسیڈنگ کریں گے تو اس کے خلاف آنریبل ہائی کورٹ میں ریٹ کرنی پڑے گی۔ اب اس بات کو تھوڑا سا مزید وضاحت کے ساتھ ہم دیکھیں کہ ایک ایسا اختیار ہے کہ آنریبل ہائی کورٹ انڈر آرٹیکل 199 میں جا کے اس کی لیگیلٹی کو دیکھے گی کہ کیا یہ ریزنڈ ہے آرڈر، جو جوڈیشل ریکوائرمنٹ ہے، جوڈیشل نارمز ہیں، ساؤنڈ ریزنز ہیں اس آرڈر میں، ادروائز اس کے خلاف کرمنل ریویژن نہیں لائے کرتی۔ اب یہ بات آپ لوگ بیٹا ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھ لیں، اکثر سوال پوچھا جاتا ہے انٹرویو میں یا پیپر میں آ جاتا ہے کہ کیا علاقہ مجسٹریٹ صاحب کینسلیشن آف ایف آئی آر کا آرڈر کر سکتے ہیں؟ یقیناً کر سکتے ہیں، اس میں اب کوئی ابہام نہیں ہے۔ بہادر والے کیس سلاک کی روشنی میں پھر اسی کیس کو انڈورس کیا گیا، اگرچہ حالات مختلف تھے۔ اب کل والا بیٹا جو آپ لوگوں کو کیس لا بتایا تھا، یہ ہمارے آنریبل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا، سر مسٹر جسٹس سر قاسم خان صاحب کا، کہ میڈیکو لیگل سرٹیفکیٹ پارٹی موترز تھی۔ اب ایم ایل سی میں
एतराज मुस्तगीस भी कर सकता है, मुलजिम भी कर सकता है। जज साहब ने डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड की कॉन्स्टिट्यूशन का ऑर्डर रिफ्यूज कर दिया, मतलब एमएलसी की दरखास्त खारिज कर दी। पार्टी फिर रिवीजन में गई, रिवीजन भी खारिज हो गई। फिर उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट में गए। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पर्सोना डेजिग्नेटा का ऑर्डर दुरुस्त करार दिया कि उनका ऑर्डर बिल्कुल ठीक था। मजिस्ट्रेट साहब ने बतौर पर्सोना डेजिग्नेटा बेहतरीन ऑर्डर किया था विद साउंड रीजंस। ये है बेटा हमारा लफ्ज, हमारी आज की बिलखुसूस तारीफ, शख्स ओहदादार पर्सोना डेजिग्नेटा। दोबारा बेटा मुख्तसर वजाहत के साथ बताऊंगा। बेटा स्कीम ऑफ सीआरपीसी में जब मजिस्ट्रेट साहब काम करते हैं, मुख्तलिफ नोयत के डाइवर्स ड्यूटीज ऑफ मजिस्ट्रेट वो बतौर मातहत क्रिमिनल कोड भी करते हैं और बतौर पर्सोना डेजिग्नेटा भी करते हैं। वो फिर उसकी क्लासिफिकेशन वक्त के साथ साथ हो रही है कि कौन सा काम इनका अपीलेबल है, कौन सा रिवाइजेबल है, और कौन से इनके काम में रिट जुरिस्डिक्शन लाया करती है। ये बेटा इसकी सादा अल्फाज में समझ लें, दो तरह की क्लासिफिकेशन है। बतौर क्रिमिनल कोड मजिस्ट्रेट कह सकते हैं और बतौर पर्सोना डेजिग्नेटा भी कह सकते हैं। वो भी बतौर मजिस्ट्रेट ही होता है, लेकिन उनका ये इनहेरेंट पावर है ये उनकी। अब देखें ना, कल मैंने आप लोगों को बताया था अख्तियारात। मिसाल दे रहा हूं बेटा कि पुलिस मुल्जमान को पेश करती है, 302 का केस है, 9C का केस है, हल्ट का केस है, रॉबरी का, डकैती का, जो भी है। अब जज साहब, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास साहब मुल्जमान को डिस्चार्ज कर देते हैं, अगरचे 302 का भी है। अब ये देख लें अख्तियार, इतना बड़ा अख्तियार है। अगर बेहतरीन रीजंस हैं अकॉर्डिंग टू लॉ, बेस्ट ऑर्डर है, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी उस ऑर्डर का एहतराम करना है। वो इस सेंस में है कि जी अकॉर्डिंग टू लॉ है, सही ऑर्डर किया है। और भादर वाला केस भी बड़ा दिलचस्प था। मामला ये था, कोई व्हीकल था, बस या मजदा टाइप आप समझ लें। दो फ्रीकैन ने आपस में लेन देन किया, एक ने खरीदा, दूसरे ने बेचा। क्योंकि ये जरा पुराना केस है, उसकी मालियत भी उस दौर के हिसाब से उतनी थी, 30-40 हजार के दरमियान। कुछ पैसे दे दिए, कुछ बाकी थे, आपस में मसला हुआ तो एफआईआर दर्ज हो गई, तो इन्वेस्टिगेशन हुई, पुलिस ने अब डिस्चार्ज रिपोर्ट बना दी। इलाका मजिस्ट्रेट साहब ने 100% एग्री कर लिया। अब उसके खिलाफ ऑनरेबल हाई कोर्ट में रिवीजन हुई। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑर्डर सेट असाइड कर दिया, वापस रिमांड कर दिया केस। फिर पार्टियों पर सुप्रीम कोर्ट चली गई, जो मुल्जमान पार्टी थी। उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सारी बात की वजाहत की। इसी बहादुर वाले केस को बेस बनाया गया, जो बेटा कल वाला ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट का मैंने आप लोगों को फैसले का रेफरेंस दिया था, उसमें सारी बातें हैं। अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वाला फैसला था, उसमें बेटा जो बेसिक रूट्स थी ना क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस, वो हमारे इंग्लिश ऑथर थे, यकीनन इंग्लैंड वगैरह के, बरतानिया के होंगे, उनका भी नाम दिया गया है रेफरेंस के सादा अल्फाज में के अख्तियारात की तकसीम इलाका मजिस्ट्रेट साहब का काम किसी हद तक टेक्निकल है। ये देखना पड़ेगा कि उन्होंने ये काम बतौर पर्सोना डेजिग्नेटा किया या बतौर मातहत क्रिमिनल कोड की। बेटा इसको अच्छे तरीके से समझ लें, केस लाज मैंने आप लोगों को भेज दिए थे। अगर इसके बावजूद भी कोई अबहाम आ जाए तो मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए हाजिर हूं। अब ये देखें ना, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जेक्टिव मिनिस्टेरियल ड्यूटीज ऑफ अ मजिस्ट्रेट पर्सोना डेजिग्नेटा।
اب مجسٹریٹ صاحب کی دیکھیں نا ڈیوٹیز متفرق ہیں، ایڈمنسٹریٹو ڈیوٹیز بھی ہیں، ایگزیکٹو بھی ہیں، منسٹریل بھی ہیں. کرنا اب یہ کام جوڈیشری نہیں ہے. 1994 کے بعد بیٹا یہ جو آپ لوگوں کے پرانے اساتذہ کرام ہوں گے نا یا شعبہ قانون سے متعلقہ لوگ، ان سے آپ لوگ پوچھ لیجئے گا کہ 1990 میں یا 1994 سے پہلے پنجاب میں کرمنل لا کی تقسیم کیسے ہوتی تھی. فوجداری کام ہماری ایڈمنسٹریشن ایگزیکٹو کے پاس ہوتا تھا. ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ صاحب ہوتے تھے، اسسٹنٹ کمشنر صاحب ہمارے علاقہ مجسٹریٹ صاحب ہوتے تھے، ایف آئی آر وغیرہ ریمانڈ ضمانت اسسٹنٹ کمشنر صاحب پہلے لیتے تھے. لیکن 1994 کے بعد ججمنٹ آ گئی، شرف افریدی کیس بیٹا بہت مشہور کیس لائے، اس میں یہ تعین کیا گیا کہ جوڈیشل ورک صرف جوڈیشری ہی کرے گی، پھر یہ ان سے کام لے لیا گیا. اب سی آر پی سی کے آپ سکیم میں دیکھیں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ والا سیکشن شاید 10 ہے، وہ اومیٹڈ ہو گیا ہے. اب ہمارے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب انچارج ہیں پورے ڈسٹرکٹ کے کرائمز کے میٹرز میں، میٹنگ وغیرہ بھی اکثر کرتے ہیں، انچارج ہیں یہ پورے ڈسٹرکٹ کے. کام کی تقسیم ان کے ذمے ہے، یہ آفس کرتا ہے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب کا. بیٹا یہ بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو ایڈمنسٹریٹو ایگزیکٹو منسٹریل ڈیوٹیز ہیں مجسٹریٹ کی پرسونا ڈیزگنیٹا کے حساب سے. ایڈمنسٹریٹو آرڈر، جوڈیشل آرڈرز، اپلائنگ جوڈیشل مائنڈ، لیگل ریزننگ، وہی بات بیٹا میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. اگر جج صاحب نے ڈسچارج کر دیے ملزمان، لیکن لیگل ریزننگ ہونی چاہیے، جوڈیشل مائنڈ بیسٹ استعمال کریں، پھر آرڈر جسٹیفائڈ ہے. اب یہ اس کی روٹ کہاں سے لی گئی؟ آرڈینری پاورز آف مجسٹریٹ سیکشن 36 کو آپ دیکھ لیں. اب نیکسٹ دیکھ لیں اپیلیبل / ریوائزیبل آرڈر آف اے مجسٹریٹ. اب یہ اپیل فرام ججمنٹ اور آرڈر آف اے کرمنل کورٹ. اب وہی سوال آیا تھا نا میرے بھائی کا، انشاءاللہ تعالیٰ بیٹا اپیل کو ہم اچھے طریقے سے بعد میں دیکھیں گے، لیکن سوال پوچھ لیا گیا تو جواب دینا مناسب ہے. اب 404 سی آر پی سی میں بتا دیا گیا ہے کہ اپیل صرف ان کیسز میں ہوگی جہاں اپیل کا حق دیا گیا ہے، جن سیکشنز میں. اب یہ 250 کو آپ دیکھ لیں، اگر مستغیث نے غلط ایف آئی آر کرائی ہے، فیصلے کے وقت جج صاحب کے پاس مناسب مواد موجود ہے کہ یہ فکٹیشیس فالس ایف آئی آر جس کا ٹرائل ہوا ہے، تو جج صاحب کمپنسیٹ کر سکتے ہیں ملزمان کو. اب اس کے خلاف اپیل ہے، یہ ہمیں سیکشن 250 بتاتا ہے تابع کس کے 404 کے. 404 کو پڑھیں گے تو ہمیں پتہ لگے گا. اس کے بعد بیٹا یہ 405 406 وغیرہ کو آپ دیکھ لیں، اس میں ایکسپریسلی دیے گئے ہیں کن کن حالات میں. شورٹی بانڈ کا آپ لوگ دیکھ لیں، جو پریونٹیو میئرز وغیرہ ہوتے ہیں 107 وغیرہ ہو گئے سیکشنز ہمارے. مچلکا اکثر مجسٹریٹ سے بانڈ مانگ لیتے ہیں، لڑائی جھگڑے کے امکانات ہوتے ہیں. یا 87 88 89 میں آپ لوگ دیکھ لیں ریسٹوریشن آف پراپرٹی وغیرہ والے جو پروویژنز ہیں ہماری. یہ ترتیب سیکشنز کی اسی حساب سے آ رہی ہے. اپیل کہاں ہوتی ہے؟ اپیل اگینسٹ ایکویٹل آپ نے سنا ہوگا 417 کے بعد کاما آنا چاہیے تھا، نہیں لکھا، غلطی ہوئی، اس سے پہلے ہے. پھر بیٹا اپیل میں انشاءاللہ تعالی ہم اچھے طریقے سے دیکھیں گے نا کہ عموماً تو مجسٹریٹ صاحب کے فیصلے کے خلاف اپیل کورٹ آف سیشن میں ہی جائے گی یقیناً. پھر بیٹا ہم اس میں بہت اہم باتیں حد سے زیادہ بتانے والی، ہم اپنے موضوع سے ہٹ جائیں گے، اس وجہ سے یہ ہم نیکسٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی جب موقع ملے گا. اب یہ کام کی آپ تقسیم دیکھ لیں، جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب کیا کیا کام کرتے ہیں. ٹرائل ان کے ذمہ ہے، مجسٹریٹ صاحب ٹرائل کرتے ہیں. اب سپرداری کی درخواست آ جاتی ہے، اپلیکیشن فار کسٹڈی آف پراپرٹی، سپرداری ہو گئی. ایگزیومیشن کرتے ہیں، قبر کشائی، یہ بھی انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے. آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ہو گئی، شناخت پریڈ جیل میں جا کے کرتے ہیں. قبر کشائی کن حالات میں ہوتی ہے؟ کہ جب کسی پارٹی کو شک ہوتا ہے کہ جی فلاں نے ہمارا بندہ قتل کر دیا تھا، تو اب اس کی فلان جگہ قبر ہے، تو اس کی قبر کشائی کا حکم دیا جائے. مقصد کیا ہے؟ کلیکشن آف ایویڈنس ہے. وہ مجسٹریٹ صاحب نے دیکھنا ہوتا ہے کہ درخواست خارج کرنی چاہیے یا ایکسیپٹ کرنی چاہیے.
ریمانڈ کو آپ دیکھ لیں، فزیکل ریمانڈ ہے، جوڈیشل ریمانڈ ہے، ٹرانزیٹری ریمانڈ ہے، کافی ساری اقسام کے ہوتے ہیں. پھر چیلنجنگ میڈیکو لیگل سرٹیفکیشن. اب یہی پرسونا ڈیزگنیٹا کے طور پر بیٹا یہ اس کو نہ سمجھنا کہ یہ صرف پرسونا ڈیزگنیٹ آئی. مکمل میں آپ کو مجسٹریٹ صاحب کا جو عام طور پر ہمارے یہاں پنجاب میں کام کی تقسیم ہے جو مجسٹریٹ صاحبان ہمارے اکثر کرتے ہیں وہ آپ لوگوں کو میں ترتیب کے حساب سے ذرا بتا رہا ہوں. یہ صرف پرسونا ڈیزگنیٹر کے طور پر نہیں کرتے، مثلا ٹرائل کرتے ہیں کہ بطور سبارڈینیٹ کورٹ کرتے ہیں. اچھا یہ ایم ایل سی ہو گیا. پھر پروسیڈنگ ہے 145 والی بہت مشہور ہیں، اکثر سوال آ جاتا ہے اموول پراپرٹی کا خدشہ ہے، مسئلہ ہے. ان حالات میں کوئی پارٹی ڈائریکٹ درخواست دے دیتی ہے یا پھر پولیس اسٹیشن تھانے والے کاروائی کر کے یہ کاروائی بھیج دیتے ہیں 145 کی. پھر مجسٹریٹ صاحب 145 کے تابع سارا کام کرتے ہیں. پھر پروسیڈنگز ہیں ہماری 133 والی نیوسینس، پبلک نیوسینس والی. بیل اپلیکیشن ہے ہماری، اور ہمارے مجسٹریٹ صاحبان ریڈ بھی کرتے ہیں اینٹی کرپشن قوانین کے تابع. اب یہ ایف آئی اے کا بھی ہو جاتا ہے اکثر اوقات ریڈ. فیڈرل انویسٹیگیشن جو ہماری ایجنسی ہے، جو وفاقی ادارے ہیں، ان کے ملازمین کے خلاف کوئی کرپشن کی شکایت ہوتی ہے تو ان کے افسران ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب کو درخواست دیتے ہیں. پھر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب کی ثواب دید ہے کسی مجسٹریٹ صاحب کو بھیج دیتے ہیں ریڈ کرنے کے لیے. پھر انکویسٹ رپورٹ ہے. انکویسٹ رپورٹ کیا ہوتی ہے بیٹا؟ یہ انڈر ٹرائل کوئی پریزنر ہو یا کنوکٹڈ ہو، جیل میں کسی بندے کی ڈیتھ ہو جائے، پھر انکویسٹ رپورٹ ہوتی ہے. وہ بھی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب کسی مجسٹریٹ صاحب کو مارک کر دیتے ہیں. پھر مجسٹریٹ صاحب انکویسٹ رپورٹ کرتے ہیں. پھر جیل ٹرائل کا ویسے بائی دا وے یہ بیٹا ٹرائل ہی ہے عموماً، لیکن مجسٹریٹ صاحب جیل میں چلے جاتے ہیں ٹرائل کرنے، وہاں باقاعدہ عدالت لگتی ہے. کن حالات میں کیوں؟ مثال دے رہا ہوں بیٹا. 302 کے کیس میں ملزم کو سزائے موت ہو گئی کورٹ آف سیشن سے. اب وہ جیل چلا گیا، ہماری ڈسٹرکٹ جیل ہیں، سینٹرل جیلز ہیں پنجاب میں. اب اس کا 13-20-65 کا کیس ابھی پینڈنگ ہے. اس کا عام طور پر پہلے فیصلہ نہیں کرتے مجسٹریٹ صاحب. جب 302 کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر ملزم عام طور پر درخواست دیتا ہے کہ جی میرے 13-20-65 کے مقدمے کا فیصلہ کیا جائے. پھر اس کا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب کا اختیار ہے، وہ کسی مجسٹریٹ صاحب کو ڈیپیوٹ کر دیتے ہیں کہ بھئی آپ جا کے جیل ٹرائل کریں، لیکن اس کی پرمیشن پروونشل گورنمنٹ ہوم ڈپارٹمنٹ دیتا ہے. جب پرمیشن وہاں سے آ جاتی ہے آنریبل لاہور ہائی کورٹ لاہور کے ذریعے تو پھر جج صاحب اس کا جیل ٹرائل کرنے جاتے ہیں. بیٹا آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. پرسونا ڈیزگنیٹا کو الحمدللہ ہم نے اچھے طریقے سے دیکھ لیا. اس کو بھی لیکچر کو اگر ہو سکے 2 دفعہ سنیے گا، اور ججمنٹس بیٹا دونوں بہادر والی بھی اور کل والی بھی اچھے طریقے سے جب آپ لوگ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بیٹا بہترین طریقے سے اس کی سمجھ آ جائے گی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ رب العزت آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.